بیٹی کے لیے خوشبو کی ضرورت پڑی. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب اس نے محسوس کیا کہ میری بیٹی کو میں نے ہر چیز کوشش کی ہے دینے کی، خوشبو نہیں دی ہے، تو اب کیا کروں؟ یا تو یہ ہوا کہ اس وقت دکان نہیں بھی کھلی ہوگی، نہیں ملی، یا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کے لیے خوشبو نہیں خریدی، یا تو پیسے دے دیجیے یا مجھے خوشبو کا انتظام کیجیے. نبی کریم اسلام نے فرمایا شیشی لے کے آؤ. وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا شیشی لے کر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساعد مبارک، یہ کلائی مبارک، اس میں سے آپ نے یوں پسینہ مبارک صاف کیا، ایسے سوئی میں ڈال دیا اور شیشی میں ڈال دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کثرت سے عطا فرمائی. خود فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے کثرت کے ساتھ دیا. یہاں ایک بات کروں، میں بیان کر رہا تھا، کوئی آدمی کھڑا ہونے لگا جی یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو ساری زندگی یہ دیکھا سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس دولت تو نہیں تھی، کئی مہینے ایسے ہی گزارا ہوتا تھا، کبھی چولہا چل جاتا، کبھی نہ چلتا، کبھی کھجوریں، بس یہی چلتا تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا تم کیا مجھے بتاؤ گے؟ میں خود تمہیں سناتا ہوں کہ کھانا جو کی روٹی، انچنا آٹا موٹی روٹی. کھانا جو کی روٹی، انچنا آٹا موٹی روٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، یہ سائنس بتاتی ہے کہ انسان جب منہ سے نکالتا ہے نا آواز، تو پھر اس کے جسم میں حرارت آتی ہے. تو بھئی ٹھنڈ پہلے ہی ہے تو تھوڑا سا آواز کر لوگے تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا. اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا. 2 مہینے یوں ہی گزارا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کھانے کی بات ہے نا، تو دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. عجز کو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر. عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر. نظروں میں جتنی ہیج کی جمیاں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بظاہر مال و دولت تو نہیں تھا،
تو میرے بھائی، جو بال اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کائنات میں کسی کو نہیں عطا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فقر، یہ اختیاری تھا، مگر نہ خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی لباس الزواد، کہ میں اللہ کا رسول اگر اشارہ کروں تو میرے پاس میرے ساتھ سونا پہاڑوں کی صورت کے پلنا شروع ہو جائے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت عطا فرمائی ہے، کائنات میں کے پاس کس کے پاس ہوگی؟ پھر دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام میں کتنا مال رکھا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مکہ پاک کی سرزمین ہے۔ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس آیا، کہنے لگا جی میں سوالی ہوں، مجھے کچھ دو۔ ان میں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، اس نے دیکھا نا سرکار تو نہیں ہے، وہ علی تو ہے نا، تو جاؤ وہ شخص بیٹھا ہے نا، وہ بہت کچھ دے دیتا ہے، جاؤ اس کے پاس، وہ دے گا۔ وہ آ گیا اور آتے ہی کہنے لگا جناب مجھے کچھ دیجئے، میں سوالی ہوں، بھکاری ہوں، مجھے دیجئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ علی ہر مومن کا ولی ہے، اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کی شان کیا ہے کہ مومن، سرکار فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی سمجھ سے ڈرو، وہ تو مومنوں کے ولی ہے، سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا قریب آئے نا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی کھجور کی، وہ دیکھی، صاف کیا، فرمایا ہاتھ آگے کر، ہاتھ کیا، فرمایا یہاں نہ کھولنا، ان کے پاس جا کے کھولنا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اور انہوں نے وہ کھجور کی گٹھڑی پکڑی، پہنچا وہاں، اوے علی نے کیا دیا ہے؟ ان کا خیال تھا علی کے پاس ہوگا کچھ نہیں، تو وہ ہم چلو نبی کریم علیہ السلام کو اگر ہوتے تو ہم زیادہ تیز زور کے ساتھ تاریوں پہ بچاتے، کیونکہ ان کے پاس بھی بظاہر کچھ نہیں ہے، تو چلو علی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارا دل تو ٹھنڈا ہوگا نا۔ ہاں مجھے کچھ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے۔ جب ہاتھ کیا نا ایسے تو اندر سونے کی اشرفی ہے، تو سرکار کے نام کی اتنی برکت ہے، تو سرکار کی اپنی کیا شان ہے۔ پھر جو دولت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دی ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں دی۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ اکبر۔ کچھ ساتھی آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو مانیں گے تب جب آپ ہمیں
وہ درخت ہے، وہ اس کا پھل وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کی رسالت کی گواہی دے، ہم مان جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے جا کے اتنا کہہ دو، میں نہیں کہتا، اسے جا کے تم کہہ دو اتنا کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے قصیدہ بردہ شریف کا شعر، لیکن زبان پہ نہیں آ رہا، اللہ کرے کوئی۔ جاءت لدعواتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی سورہ میں بھول گیا ہوں، دوبارہ کوشش کروں۔ جاءت لدعواتہ الاشجار تو سیدی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں درخت بھی چل کے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اسے کہو کہ تو اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جھکایا، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، کیسے ایسے اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ سرکار نے پھل کو فرمایا آ جانا میرے کو، آ گیا۔ اب یہ وہ دولت ہے جو کسی کو نہیں ملی، وہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس نے رسالت کی گواہی دی، سرکار نے فرمایا جا واپس اپنی جگہ چلا جا، تو پھر وہاں چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہر قسم کی دولت عطا فرمائی، بلکہ اتنی دولت عطا فرمائی، کتنی کثرت کے ساتھ، ہر شے کثرت کے ساتھ عطا فرمائی، جبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک بھی کثرت سے آتا تھا۔ یہاں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ 2 مہینے پہلے یا 2.5 مہینے پہلے چلے، یہ ستمبر کی بات کر رہے ہیں، اکتوبر نومبر یہ قیامت کا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہم جب تقریر کر کے گھر واپس آتے ہیں نا، تو دل یہی کرتا ہے کہ اب یہاں سے لمبے پہ جاؤ، تو یہاں پھر یہ ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ غسل کرو، کیونکہ پسینے کی بدبو ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ سے ہر وقت خوشبوئی آتی تھی، خوشبوئی آتی تھی، آقا ہمارے بڑی شان والے، 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 آستانہ عالیہ محمد پورہ شریف زندہ باد۔ تو خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ مبارکہ لیا اور اس کی شیشی میں ڈال دیا، فرمایا یہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو دینا، تو کہنا کہ اپنے سسرال جا کے استعمال کرے۔ وہاں وہ بچی گئی، اس نے جب وہ استعمال کیا 80 سال کے لوگ آ گئے کہ بھئی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا جسم مبارک عطا فرمایا تھا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میرے لیے اور آپ کے لیے جب ہمارے جسم کو بنایا تو ہمارے لیے مٹی جہاں سے اللہ نے چاہا تو لی. جب مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم پاک کے لیے جنت سے مٹی دی. اللہ اکبر. اور سن لیجیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک غلام وہ کام کرتا تھا. ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا. ہاں وہ لوگ جن کا دماغ گڑبڑ ہو جاتا ہے کہتے نہیں وہ کام نہیں میری شان دے لائق نہیں میں بڑا بندہ میں مفتی صاحب کا پتر ہاں میں کیوں یہ کام کرا وہ میں ایڈا بڑا خطیب ہاں میں کیوں یہ کام کرا وہ میں خود مل آنا رہا میں کیوں یہ کام کرا. تو میرے بھائی کام چھوٹا نہیں ہوتا. انسان کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے اس سے 100 درجہ وہ کام چھوٹا ہے جو آدمی یار میرے حالات بڑے تنگ نے اب 2000 روپیہ دے دیں. اب یہ اس سے کئی گنا چھوٹا کام ہے کسی سے مانگنا. سرکار نے منع فرمایا ہے. اللہ بات یاد آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ مجھے دیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کے لیے کوئی سلسلہ کرو. چند پیسے اکٹھے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیسے پکڑ اور ایسے کر کے ایک کلاڑا لے کے آیا. اور وہ کلاڑا لے کے آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستہ خود ٹھوکا اور تھوڑے پیسے تھے تو وہ آپ نے یہ اب تیرے گھر والوں کے لیے ہیں یہ لے جا اور مجھے اس وقت شکل دکھانا جب تو اس سارے کاموں سے فارغ ہو جائے گا. وہ پھر حاضر ہوا تو پھر لوگوں کو بتایا کہ لگا جی میں آیا تھا سرکار نے مجھے یہ عطا فرمایا تھا تو میں نے سرکار کے فرمان کے مطابق اب اللہ تعالیٰ نے میں وہ کیا نا اس کا کلاڑا لے کر لکڑیاں کاٹ کر میں نے کہا میرے گھر میں ماشاءاللہ کھانے پینے کی سب موجود ہے. تو سرکار دو عالم وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی. ادھو کو نہ یہ غلطی نہ کرنا. ہاں اگر کوئی بھی کام ملے تو کوشش کر لینا ہو جانا کر لینا. یہ نہ ہوئے کہ جناب نہیں یار میں اونچا بندہ میں تو جناب بہت بڑا کاری ہوں میں تو بڑا خطیب ہاں میں تو بڑا جناب دکاندار سا کسی ویلے وہ میں تو لوگوں کو دینا نہ سکتا ہوں میں لوگوں کو جناب نہیں کرا گا. مانگنا بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے. کوئی چھوٹا کام کر لینا جس کو سمجھ لے تو کہ چھوٹا ہے مگر نہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک غلام تھا وہ گول کن تھا سمجھتے قبریں نکالنے والا. اللہ اکبر. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوا نا تو تھوڑی دیر کے بعد لوگ آ گئے. یہ تو نے خوشبو کہاں سے لی ہے بھائی؟ میں نے خوشبو تو میں تو لگائی نہیں. نہیں تیرے گھر سے آ رہی ہے. ٹھہرو میں دیکھتا ہوں. وہ گیا جو اس نے کپڑے پہلے پہنے ہوئے تھے نا کام کے وقت وہ دیکھا تو ان کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے. وہ خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. کیا لگا جی میں نے تو خوشبو نہیں لگائی لیکن میں کسی کی قبر نکال کے آیا ہوں اور اس کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے تو خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملات ہے کیا.
اگلے دن آیا، جس کی فوت ہوئی تھی نا وہاں پہنچے، میں کہا جی آپ یہ بتائیے کہ وہ مرنے والا اس کا کام کیا تھا؟ میں گھر جب پہنچا تو میرے محلے دار آ گئے، کہہ گئے جناب خوشبو اتنی خوشبو پیاری کہاں سے آ گئی؟ تو مجھے تو اور کوئی میں نے نہ کبھی لگائی ہے نہ میں نے خریدی ہے، ہاں جو کل آدمی آپ کا فوت ہوا ہے نا اس کی قبر میں نے نکالی ہے تو اس کی مٹی لگی تھی، وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہمیں تو اور تو نہیں پتا، اتنا ضرور پتا ہے کہ جاگتے اٹھتے بیٹھتے سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ہمارے بڑی شان والے، آپ کا ہمارے بڑی شان والے، آپ کا ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ اکبر۔ خیر جو بات کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو یعنی اس کے والد کو خوشبو عطا فرمائی اور فرمایا اس کو کہنا کہ اپنے سسرال جا کے لگائے، اور وہاں اللہ اکبر خوشبو لگائی تو 80 سے لوگ آ گئے، سال کے آ گئے کہ ہم نے کبھی ساری زندگی خوشبو ایسی دیکھی نہیں ہے۔ کہ بابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشق رسول قائد اہل سنت علامہ سید احمد شہید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی جنہیں غزالی زمان کہا جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ جامعہ رضویہ کے جلسہ عام میں اس واقعہ کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی آگے یہ بھی فرمایا کہ اس عورت کو اس لڑکی کو ساری زندگی خوشبو لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں پرسوں یا ترسوں کی بات ہے، میں نے سنایا تو تھا، اللہ کرے ذہن میں آ جائے تو کلیاں چہکی پھول مہکے عطر سب دیکھے مگر سبحان اللہ تے کہتے ہو کلیاں چہکی پھول مہکے عطر سب دیکھے مگر جب ان کے جسم پاک تھی، ان کے جسم پاک کی خوشبو ہمیں اچھی لگی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدائشی طور پر عطا فرمائی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم پاک جو جنت جو مٹی تھی وہ جنت سے لائی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم پاک سے خوشبو رہتی تھی۔ پھر ذرا سنیے بابا جی لکھ رہے ہیں کہ علامہ سید احمد شہید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ رضویہ کے جلسہ عام میں اس واقعہ کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس لڑکی کو تا حیات پھر کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی خوشبو اس کے جسم سے ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ سے مصافحہ کرتا، چونکہ میری ہتھیلی شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے چھو کر گزرتی تو 3 دن تک میں اپنے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو محسوس کرتا۔ پھر آگے چلیے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سعادت الدارین، اس میں ایک بات موجود ہے، بابا جی قبلہ لکھ رہے ہیں کہ جس مجلس میں
نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو کہ آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے، اور اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مجلس ہے جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اچھا، یہ مسجد کا نام کیا ہے پتا آپ لوگوں کو؟ ہاں، کیا نام ہے؟ گلزار مدینہ۔ کیا؟ گلزار مدینہ۔ ذرا اونچی کہہ دیجیے۔ بابا جی تو سن رہے ہیں، لیکن ہم اتنی زور سے بولا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ کیا نام ہے؟ گلزار مدینہ۔ اور یہ بڑے لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے، یہی مسجد شریف ہے، اور اسی مسجد شریف میں بابا جی فرمایا کرتے تھے میرے بارے میں کہ یہ گلزار مدینہ کو واقعی گلزار مدینہ بنا دیتا ہے۔ ایک تو میں ہوں، لیکن اس سے اوپر والی بات، میں تو ان کے قدموں کا صدقہ بنا، لیکن اصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مسجد گلزار مدینہ ہے، اور دوسرا بابا جی کی وجہ سے اب اس مسجد شریف کو درود شریف والی مسجد کہا جاتا ہے، درود پاک والی مسجد اور مسجد گلزار مدینہ۔ اور بابا جی نے اس مسجد سے لاکھوں لوگوں کو درود پاک کی طرف لگایا ہے۔ تو درود شریف واسطے جمعیت میں سید قاسم شاہ صاحب آ گئے، وہ میری غلطی نا تائید کر کے، کیونکہ انہوں نے بابا جی نے کئی درس سنے جنہاں چکے موجود ہیں کہ بابا جی نے فرماتے ہیں کہ قاری مسعود یہ بابا جی یہ گلزار مدینہ کو واقعی گلزار بنا دیتا ہے۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ اتنی بڑی مسجد، درود شریف والی مسجد، اور بابا جی نے اسی مسجد شریف سے لاکھوں لوگوں کو درود شریف سے لگایا، تو پھر درود شریف کی آواز چھوڑ جی ہمیں تمہاری گل ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، بات تو دو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کہتا ہے کہ نہیں، وہ دوسری وقت بابا لمبی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے سعادت الدارین۔ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ درود شریف والی سرکار نے اسی کتاب سے ایک بات لی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نیک صالح مرد جب
بھی وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو اس کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی جو کستوری اور عنبر سے بہتر ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بابا جی نے درود پاک پر کام کیا۔ آپ کو میں بتا ہی دوں، جو بابا جی سے محبت کرنے والے آپ کے آخری ایام میں لاہور گئے، ڈاکٹر ہسپتال، وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف تھی، اور ڈاکٹر توجہ فرمائیے، ڈاکٹر جن میں سے ڈاکٹر سرور حسین، مجھے اس کا نام بھی یاد ہے ابھی تک، اور غالباً اب بھی وہ ڈاکٹر اسپتال میں کام کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے بابا جی کا دل کا آپریشن کیا تھا اس سے کچھ سال پہلے، تو یہ آیا، اب اس معاملے کے لیے نہیں آیا، ویسے ہی پتا چلا کہ بابا جی آئے ہیں تو وہ آیا، تو آ کے کہنے لگا سیدھی سی بات ہے، اتنی بیماری والا آدمی، اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے بستر سے اتنی بدبو آتی ہے کہ پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، دیکھنے کو محسوس نہیں، پر میں نے پھر قریب ہو جا کے میں نے بدبو سونگنے کی کوشش کی ہے تو میرے بابا جی کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان یہ برکت کس بات کی ہے؟ یہ درود پاک کی ہے میرے بھائی۔ تو میرے بابا جی نے ساری زندگی درود پاک کی بات کی ہے، تو ہم بھی درود پاک سے محبت کرنا، بلکہ مجھے یاد آ گیا یہ جناب اعجاز نوری صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اور کبھی کبھی اسی مسجد کے اوپر یہاں یہ دو بینر لگے ہوئے تھے، فلیکس، ایک ادھر ایک اس طرف، جو اس طرف تھا نا اس پر لکھا ہوا تھا کہ بابا جی نے گویا سرکار کی بارگاہ میں یہ حکم ہوا کہ ہم نے درود پاک والے سے پیار کیا، اور تم بھی درود پاک سے پیار کرو۔ تو یہ درود پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، اور اتنا کرم فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ 36 گھنٹے کے بعد بھی جب میں نے آپ کے ہر ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور ایسے رکھا، اللہ کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ۔ پھر میں نے ہاتھ پکڑ لیا کچھ دیر کے لیے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے نرم جیسے انسان، زندہ انسان کا ہے۔ اور بابا جی قبلہ کے بارے میں بہت ساروں نے بتایا، بلکہ حاجی محمد یاسین صاحب، یہ ادھر ہوتے ہیں کہ لیاقت ہوں، اور ان کی اولاد یا ان کے بھائیوں کی اولاد یہ بابا جی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر روز ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ان میں سے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ بابا جی کے درود پاک پڑھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بات کر رہا تھا کہ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ سرکار بابا جی کے پاؤں کو بوسہ دیا ہے، اور ایسے نرم پاؤں، ایسے نرم، تمہیں کیا نہیں بتاتے،
یہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت سے، دین کی برکت سے. اللہ اکبر. چلو اپنی گل دس دیں. مجھ پر وہ بھی وقت آیا بیماری سے پہلے کہ ایک ایک دن میں 5 تقریریں. لیکن اصل جو بات کرنے لگا ہوں درود پاک کا صدقہ، دین کا صدقہ، میں اپنی اولاد کو بھی سمجھاتا ہوں، بیٹا خیال کرو کہ درود پاک کا صدقہ، دین کا صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا کہ 5 دن، ایک دن میں 5 تقریریں کرنی، اور ہمارے لیے وہ دن سب سے بڑا یوں کہہ لو کہ عید کا دن ہوتا تھا، جس دن ہمیں جس گھر میں پروگرام ہوتا تھا، جس مسجد میں، جس محلے میں پروگرام ہوتا، تو وہاں سے ہمیں دال مل جاتی یا سبزی مل جاتی، وگرنہ ہر بندے میں سے کہ لو جی قاری صاحب آ رہے ہیں، گوشت بناؤ، فلانی چائے بناؤ، مچھلی بناؤ، روسٹ بناؤ، فلانا بناؤ. اور جس دن ہمیں دال ملتی تھی، ہمیں خوشی ہوتی تھی. عید کا دن ہوتا تھا کہ یار سانو بات عجائب مل گیا. تو یہ کس وجہ سے ہے بھائی؟ میری کوئی اوقات نہیں ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بابا جی کا بیٹا ہوں، اور دوسرا بات یہ کہ بابا جی نے ہمیں دین پڑھایا ہے. جب آپ کا جسم پاک قبر انور میں رکھا گیا نا، تو اس سے یعنی وہی رات آپ کا جسم پاک قبر میں چلا گیا ہے، ہم فارغ ہوئے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. غالباً تقریباً 11 بجے کا آپ کا وقت ہے. ڈاکٹر شہزاد صاحب، یہ گلی نمبر 11، یہ بازار ہے نا، اس میں ان کی دکان ہے. وہ ایک بزرگوں کو ساتھ کیا ہے، بالکل سفید داڑھی ان کی. تو انہوں نے بابا جی کمرے کو دیکھا، آپ کی کتابیں دیکھی، تو دیکھ کر کہنے لگا کہ لگتا ہے بابا جی نے کتابوں تو لگا تو کوئی شاعری دیتی ہوئی. مجھے بڑا عجیب لگا، یار یہ آدمی ہمارے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے یا ہمارا دل دکھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ کیا اس نے بات کی جناب کہ تو ہم اور کوئی شاعری دیتی ہوئی. میں نے کہا سنو، میرے بابا جی نے جو ہمیں دیا ہے نا، کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. اتنا تھوڑا ہے کہ جہاں جاتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ پاک جاتے ہیں، مکہ پاک جاتے ہیں، تو وہاں بھی وہی مفتی صاحب کا بیٹا ہی دعوتیں ہوتی ہیں ہماری مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں. لیکن قاسم شاہ صاحب آج مرتبہ کہ آج نہیں تشریف لا سکے کسی وجہ سے، چلو اگلی مرتبہ آئے گا تو ان سے پوچھ لینا. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ سید قاسم علی شاہ صاحب، ان کی اہلیہ، بڑے بھائی جان علامہ محمد سید اسد صاحب اور ان کی اہلیہ، میں اور میری اہلیہ، ہم یہاں سے مدینہ منورہ کے لیے پہنچے. ظاہر بات ہے جب ہم جاتے ہیں تو جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہی کوشش اللہ کرے یہی ہو کہ. تو شاہ صاحب کی اہلیہ نے میری اہلیہ سے بات کر دی. یہ ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ ہم نے سفر کیا ہے، لیکن ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی ان کے سامنے اکٹھا کھانا کھایا ہو، کبھی چائے پی ہونا. بس یہ سرکار میرے بابا جی کا صدقہ کہ ہم نے کبھی بھی شاہ صاحب تو بڑی دور کی گل ہے نا، میں نے اپنے بڑے بھائی علامہ محمد کریم سلطانی صاحب کی اہلیہ کو ابھی تک نہیں دیکھا. انہوں نے میری اہلیہ کو نہیں دیکھا. میرے بڑے بھائی جان
علامہ محمد حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ میری اہلیہ اس وقت جب یہاں پڑھتی تو اس وقت ان سے پڑھتی تھی تو اس وقت انہوں نے دیکھا ہوگا، مگر نہ بھائی میں یہاں گیا تھک نہیں گئے، آج میں کرتی گلیں شروع کرتی ہیں گلیں اس واسطے کی نے کہ میرے بابا جی گھر سے پاک آ گئے ہیں۔ میں گگیرا بڑی مسجد گگیرا اڈا یہاں روڈ سے نظر آتی ہے، وہ کتنا سال تو جناب وہ مسجد دا مینار دا جڑا نا وہ اوپر والا حصہ وہ بڑے نہیں سی، اب بن گیا۔ اس مسجد شریف میں تقریر کے لیے گیا، جس گھر میں نے کھانا کھایا باتیں ہوتی رہی کہ جب آپ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہو، یہ ہے وہ ہے، سسٹم چلتا رہا۔ 5 سال کے بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا، میں وہاں پہنچا تو میں کہا جی ڈاکٹر صاحب تھوڑے گھر جڑا دروازے جڑی کی جگہ بیٹھک چھوٹی نہیں ہو گئی؟ ہاں چھوٹی ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ جی آپ نے جو باتیں کی بتائی تھی نا، تو جیسے ہی میرا بھائی واپس آیا تو میں نے کہا بھائی میں مفتی صاحب کی اولاد سے ملا ہوں، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ دیور جیٹھ یہ ملاقات نہیں کر سکتا، اور سرکار کا فرمان جو میں بتایا تھا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو مردوں سے ملنے سے منع کرو۔ عرض کی رسول اللہ دیور جنہوں سے پنجابی دیور کہنے ہیں، دیور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا وہ تو میری موت ہے۔ تو آج ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، سرکار سے محبت کرنے والے فون کر دیتے ہیں اور تیری بھابی گئی ہے بھائی انہوں لے آئی، اب دونوں ایک ہی موٹر سائیکل میں بیٹھے، سبحان اللہ، شیطان تو ہنستا ہوگا نا، کیا بات ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لگا کہ میں نے بتا دیا کہ بھئی آج سے تو میری اہلیہ کو نہیں دیکھے گا، میں تیری اہلیہ کو دیکھوں گا۔ تو اس نے غصے میں کہا جی ٹھیک ہے کرنا ہے تو پھر کند مار لو۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ تو باتیں مارے اس دن سے جسے آپ آئے ہیں اس دن سے الحمدللہ ہم نے سرکار کی اس سنت مطابق کو سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ میں گل کی کر رہا سب کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ہاں تو بات کر رہا تھا کہ ہم کسی کی تو سید قاسم شاہ صاحب کی اہلیہ، وہ میری اہلیہ سے کہنے لگی کہ جناب اسی تو سنیا سی کہ قاری صاحب جدوں بھی مدینہ پاک آتا ہے وہ دعوتیں ہی بڑی ہوندیاں نے، تے اتنے تک سانوں 3 دن ہو گئے نے تو جناب کوئی دعوت نہیں۔ قاسم شاہ صاحب آئے تو ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے شاہ صاحب نے مجھے خود بتائی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ایسے لگتا ہوا ہے کہ آپ نے نا پھر آپ کے 2 ساتھی ملاقات آ گئے، پھر تو کچھ دنوں کے بعد وہ میری اہلیہ یعنی کہ قاسم شاہ صاحب کی اہلیہ نے میری اہلیہ سے کہا کہ باجی ہن قاری صاحب کو خدا واسطے اج دال لے آنا۔ یہ کس وجہ سے ہے بھائی؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، ایک دین سے محبت کرنے والے کے بیٹے ہیں، سرکار کی سنت کی سے پیار کرنے والے کے بیٹے ہیں، اور اس سے بڑھ کر سرکار علیہ وسلم کی درود پاک کی محفلیں سجانے والے اور لوگوں کو بتانے والے کہ درود پاک کی یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ تو پھر سرکار کی محبت کی چاشنی پھر ان کے زیر ان کے جسم سے کیوں نہ ظاہر ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو مصطفیٰ کریم علی شاہ شریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे। आस्ताना आलिया मोहम्मदपुरा शरीफ जिंदाबाद। आज मैं थोड़ी एक गल सुना रहा हूं। सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। यार उन्हें इतने प्यार नारा लाया थी। नहीं समझ में आया। नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि, हादिए बरहक अल्लाहु अकबर। इन्ना नारे दे नाल नाल असल इंदे आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। तो ये शाह जी तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। शाह जी मैं दर्शन रहा सा कि ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਫਾ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।